اتنے عرصے میں ایک آیا تھا صرف، بوڑھا نے، وہ کوئی افسر تھا اس پہ اثر تھا، تو جب میں نے دم کیا تو وہ حاضر ہو گیا، تو کہنے لگا، جو کہنا یو اس کا مسلح کا ہاتھ نہ لگوائیے میرے، یعنی تجھے جلا وطن کر دوں، مسلح کا یعنی مسلمان کا ہاتھ نہ لگوائیے میرے۔ کون ہے بھائی؟ کیا بتایا؟ پنجاب کا کوئی آدمی ہے، وہ مر گیا تھا، وہ چپٹتا پھرنے چپٹے آگے۔ جب میں نے اسے کہا، بات چیت کری نرمی سے، تو وہ خیر ڈھل گیا، اور اس نے کہا بس یہ وہاں نہ جاوے، اس کی بیوی وہاں نہ جاوے، ورنہ چھوڑنے کا نہیں۔ میں نے کہا یہ تو جاوے گا، تو بتا کیا کرے گا؟ تو اس سے بحث ہوئی۔ تو ہم کیوں بحث کرتے پھریں، ہے نا؟ جب جاتے ہیں بحث کے بعد مصیبت بھرے ہم 50 کا نوٹ، وہ بھی سڑا ہوا، گلے میں ڈال کے چلیں جو کسی کام کا نہ ہو، چلے نہ کہیں۔ اور وہاں جا کر کے کتنے روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، تو علاج تو وہاں ہوگا نا۔ ہم کیوں جناتوں سے دشمنی مول لیں؟ اور میں تو دشمنی مول لیتا ہی نہیں۔ پیار سے سمجھا دیا، کوئی مان گیا نہیں مانا، تو جانتے اور کوئی ملے گا تجھے ٹھوکو، ہے نا؟ کوئی اور ٹھوکو ملے گا تجھے، ایک سے ایک کا ایک علاج کرنے والا ہے نہیں یہ دنیا میں، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ ایک آدمی جولے کا، اسے 3 دن سے بے ہوش تھا، گاڑی میں ڈال کے یہاں لائے گھر پہ۔ جب گھر مکان پہ بیٹھتا تھا میں بیٹھک میں، تو وہاں وہ لائے اسے، اور لا کر کے وہ لٹا دیا، بے ہوش پڑا۔ کہنے لگے 3 دن سے بے ہوش ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، سب کو دکھا لیا، کچھ سمجھ میں کسی کے نہیں آتا۔ اچھا، اللہ کا کلام پڑھ کے دم کیا، پانی پلایا۔ میں نے بھائی بولو کون صاحب ہیں، کون ہے، بولو۔ بول رہا ہوں، بول رہا ہوں، سارے دیکھیں، گھر تو کبھی بولنا نہیں ہے، 3 دن میں یہاں بول گیا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے بیماری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑوت روڈ پہ ایک مزار ہے جس کو جہار پیر کہتے ہیں، جہار پیر مانتے ہیں یہ، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہاں کو جا رہے تھے یہ۔ تو ان نے وہاں کو جاتے ہوئے یوں کہا کسی نے کہ یہاں پیر ہے ان کا، کہنے ایسے پیروں پہ تو میں متو ہوں، متو میں ایسے پیروں پہ۔ تو اس نے متا تو ہے نہیں، آگے کو چل کے 2 قدم تھوکا میری طرف کو، تھوکا اس نے۔ تو اس وقت مجھے غصہ آیا، میں نے اسے پٹک دیا آگے چل کے۔ تو میں نے کہا بھائی 3 دن ہو گئے، اب تک بدلہ اترا نہیں تمہارا، اسے معاف کر دو۔ کہنے معاف تو جب کروں جب کوئی معافی مانگے۔ جہاں بھی اس نے کہا الٹے سیدھی بکواس کریں، ہم نے کہا ہم نہیں مانتے، تو وہ کسی کا دم بھی نہیں مانتا۔ تو میں نے اس سے کہا اچھا یہ تو بے وقوفی اس نے کی ہے، ہم اس کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، تم اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا اچھا جب آپ کہہ رہے ہو، مجھے بھی 3 دن ہو گئے اسے رگڑتے ہوئے، اب میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اسے سمجھا دینا، میں اسے کیا سب کچھ سمجھاویں، ہم تو رات دن غلطی ہے، یوں کہنا کیا طریقہ ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں تم ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا نہ کہو، اگر تم ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا کہو گے تو یہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، معاف کر دیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی تو جاؤ پھر آداب کر کے۔ اس نے کہا چلتے میں یوں کہا جیسا سنتے تھے ایسا ہی پایا۔ اب مجھے شک ہوئی یہ کیا معاملہ ہے، جیسا سنتے تھے ایسا ہی پایا۔ میں نے کہا یہ کیا کہا تم نے، کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم نے سنا تھا کہ بڑا نرم مزاج ہے وہی ہم نے دیکھ لیا، آپ کو دیکھ لیا۔ تو معلوم ہوا ان کے یہاں بھی بیٹھ کر میٹنگیں ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں حسین پور میں، لسانے میں، ابھی پور میں فلاں گنڈا ہے، بدماش ہے، تو ان کے یہاں بھی ذکر ہوتا ہے بیٹھ کے فلاں جگہ، ایک وہاں ہے ہمارا دشمن حسین پور میں، وہ تو ایسا نہیں، وہ کچھ نہیں کہتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری نرم مزاجی کا وہاں بھی ذکر ہوا، اس پیر کے دربار میں بھی، ہے نا؟ تو یہ بھی تو اس نے کہا جیسا سنا تھا ایسا ہی پایا۔ تو ہم سختی کر کے علاج کر کے کسی کا کیوں دشمنی مول لیں کسی سے خام بلا وجہ؟ اس لیے میں نے اب طے کر لیا اگر کوئی جنات والا آئے گا، جن کسی اور کو دکھاؤ،
میرا جناتوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ میرا کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ مرید ہے۔ ہاں ایک جن مسلمان تو ہو کے گیا تھا، انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھا۔ جب میں نے سمجھایا برائی بھلائی کو کچھ 10 منٹ 15 منٹ، تو اس نے کہا جی میری سمجھ میں آ گئی، میں تو مانتا پہلے سے تھا مگر آج بالکل مان گیا، اب مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو۔